بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بفضل خدا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ڈاکٹر اسرار احمد کی مجموعہ تقاریر رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تاریخ نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ سورہ مومن۔ از روئے قرآن حکیم صفحہ ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا، یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اور آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے۔ ایک طرف مادی ارتقاء کا عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، تو ساتھ ساتھ ہدایت آسمانی، ہدایت خداوندی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تاکہ اپنی نقطۂ عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں، اور بالآخر ختم ہو گئی اور اختتام کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدس میں، اور رسالت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لیے قائم و دائم ہو گئی۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے، لیکن بطور اصول یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی کہ انبیاء اور رسول صرف وہی نہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ جو آیت مبارکہ آغاز میں تلاوت کی گئی، یہ سورہ مومن کی آیت 78 کا پہلا جزو ہے، اور یہی مضمون سورہ نساء میں بھی آیا ہے۔ آغاز میں سورہ مومن کی جس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی رسول ہیں جن کی حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، ان میں سے جو رسول بھی تھے ان کی تعداد 313 ہے۔ نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے، اور ان کے مابین امتیاز امور کون کون سے ہیں، ان میں محققین کے نزدیک کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات پر اجماع ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ اگر جو خالص فنی اصطلاحات ہیں اور ان کے جو مباحث ہیں ان سے ہٹ کر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت ایک منصب ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کیڈر ہے CSP، لیکن پھر کسی CSP کے تقرری اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا کسی وزارت میں سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اس کا منصب ہے کہ جیسے کہ کسی رسول کو فائز کیا جاتا ہے متعین طور پر کسی شہر یا ملک یا قوم کی طرف مبعوث فرما کر۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا بھی ذکر ہے اور بہت سے رسولوں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 6 رسولوں کا ذکر قرآن مجید بار بار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی پاداش میں ان پر دنیا میں ہی عذاب استحصال یعنی جڑ کاٹ دینے والا عذاب نازل کیا گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ بفجوائے الفاظ قرآنی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس جڑ کاٹ دی اس قوم کی جس نے ظلم کیا، یعنی رسول کا انکار کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اس کو نسین منسین کر دیا گیا، جیسے کہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہو کہ اس کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے۔ یہ رسول جن کا ذکر بار بار آیا ہے سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، پھر سورہ شعراء میں، سورۃ المومنون میں، اور بھی متعدد صورتوں میں، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اگر ذرا غور کیا جائے تو ان میں بڑی عجیب تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ 3 رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ما قبل سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 کو زمانہ ما بعد حضرت ابراہیم سے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر ہیں، لیکن چونکہ ان کے بھتیجے ہیں، ان سے چھوٹے ہیں، لہٰذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم کے بعد شمار کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ انبیاء اور رسول کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ ان کی 3 نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند ہیں۔ ایک جانب وہ خلیل اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول اٹھے، یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں امامت الناس کا منصب بھی ان کے لیے قرار دیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں آزمائشوں کے ساتھ، پس پورا کیا ان کو ابراہیم نے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تحقیق میں نے تجھ کو لوگوں کا امام بنایا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں اور امام الناس ہیں۔ یہ تینوں نسبتیں نہایت عظیم ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے جن 3 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، ان کے حالات کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذم میں صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی قوموں کو ایک ہی گمراہی ہے جس پر انہوں نے نکیر کی، جس پر انہوں نے روک ٹوک کی، جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور شرک کا جرم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی، سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہ روی کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالحہ کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنے ابتدائی مراحل اسٹیجز میں تھا، جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ ابھی انسانی زندگی اور اس کے متعلقات اور دوسرے پہلو ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت کے قریب تر واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کی دعوت میں ایک ہی نقطہ نظر آتا ہے، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی پرستش کرو، اور اس کی بندگی اور پرستش میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ حقیقتاً اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن 3 رسولوں کا ذکر آتا ہے، ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمدن اور تہذیب اور انسان کے حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں، یعنی شرک ہی کے یہ نتائج ہیں، لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی نظر آتی ہے، سیکشول پرورژن، جو سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ انسان کی معاشرت، اس کا معاشرتی نظام در حقیقت عورت اور مرد کے تعلقات کے صحیح بنیادوں پر استوار ہونے سے ہی صحت کے ساتھ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن جو ذکر کرتا ہے کہ اس میں ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ اور فریب شروع ہو گیا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کیے جانے لگے، رہزنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے تو اس میں نہایت نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگوں، ایک اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرو، اور لوگوں کے اموال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں، پورا کرو ماپ کو اور تول کو اور انصاف کے ساتھ، اور کم نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر و استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے نظر آتی ہے۔
ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو بالفعل اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے، ان سے بالجبر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس درجہ ظلم رکھا جا رہا ہے، اور ان کی اولاد نرینہ ہلاک کر دی جاتی ہیں اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان ارسل معانا بنی اسرائیل، اس قوم کو جس نے تمہیں جبر اور ظلم کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ یہ 3 رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں، خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے کہ جو عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، ان کے حالات میں گویا کہ انسانی اجتماعیت جس پہلو سے فساد کا شکار ہو سکتی ہے، ان کی نشاندہی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امت مسلمہ کی ہے جو کتاب الہی کی حامل، شریعت خداوندی کی امیین تھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا تھا۔ اس کی تاریخ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پے بپے انبیاء آتے رہے، ایک مسلح کی حیثیت سے ان میں ایک تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے رہے۔ جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرد پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کجی راہ پانے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے پھر انہیں سہارا دیا۔ اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، اس سلسلے کے آخری رسول جو کہ گویا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر سامنے آئے، اور ان کے بعد 600 برس کا عرصہ فترت اولیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے، جو تمہید ہے دراصل ختم نبوت اور اتمام رسالت کی۔ یہ 600 سال تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے گویا پہلی مرتبہ یہ ایک وقفہ ہے کہ جس کے دوران پورے کرۂ ارضی پر کوئی رسول اور نبی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبوت محمدی کا خورشید ہدایت طلوع ہوا، جن پر نبوت ختم اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس فترت اولیٰ کا عرصہ لگ بھگ 571 برس ہے۔ اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے 571 میں ہوئی، اور آپ پر آغاز وحی 610 میں ہوا۔ اس طرح یہ 600 سال جن کے دوران یہ فترت اولیٰ ہمیں نظر آتی ہے، جو تمہید ہے مستقل فترت کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل بھی ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت پر تو ہمارے ہاں کافی زور ہے، اپنی جگہ یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، اور اس کی قانونی اہمیت بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں بلکہ تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ وہ آیہ مبارکہ جو سورۃ المائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اس پر بجا طور پر یہودیوں نے بصد حسرت مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا سالانہ عید بنا لیتے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کامل کی حیثیت سے سامنے آئے، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام بھی ہوا ہے۔ اس اتمام نبوت اور اکمال رسالت کے مظہر کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔